السلام علیکم، نیو اسپیشل سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی جانب مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے اپوزیشن پر منحصر ہے کہ کب مذاکرات کی ٹیبل پر آتی ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ملک کو درست سمت کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے امید ہے حکومت جلد عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرے گی۔ دوسری جانب عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل پر سپریم کورٹ نے اعتراض عائد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست کے ساتھ پیپر باکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا ہے، جس کے بعد حکومت نے اعتراض دور کر کے دوبارہ اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، حکومت کتنی دیر تک عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد روکے گی؟ تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست تیار کر لی ہے، آگے کیا ہوگا؟ حکومت عمران خان کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کرنے پر بضد ہے، لیکن تحریک انصاف کے پاس شفا اسپتال منتقل کرنے کا عدالتی فیصلہ موجود ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ مجرم کا علاج صرف سرکاری اسپتال میں ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہزاروں قیدیوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ حکومت اور پی ٹی آئی پھر آمنے سامنے ہے۔ سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کی کال برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج اور کیسز کو عدالتوں میں لگانے تک لانگ مارچ کی کال واپس نہیں ہوگی۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے عمران خان کی رہائی ڈیل کی بجائے صرف عدالتی فیصلوں سے ہی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفد کے ہمراہ پی ٹی آئی لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے۔ کیا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے باضابطہ رابطے کسی نئے اتحاد کا پتا دے رہے ہیں؟ تحریک انصاف نے واضح طور پر کہا ہے کہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ کرنے کی کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے۔ آنے والے دنوں میں ملکی منظرنامہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے؟ سوالات بہت سے ہیں، ان کے جوابات کے لیے اپنے معزز پینل کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف مبین جٹ صاحب، رہنما تحریک انصاف، قادر مندوخیل صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، نثار چیمہ صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، اور ان کے ساتھ ساتھ عثمان احمد بھٹی صاحب بطور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے عارف مبین جٹ صاحب، رہنما تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عارف مبین جٹ صاحب۔ عارف صاحب، جو ساری صورتحال بنتی نظر آتی ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں خاص طور پر ایک مذاکرات کی اب آپ کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن ہمیشہ سے بعد میں پی ٹی آئی پر یہ الزام ہوتا ہے کہ یہ جب بھی مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ کیا اس دفعہ حکومت کے ساتھ کچھ مذاکرات میں پیش رفت ہوگی؟ کیونکہ یوں لگتا ہے کہ اب آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں۔ عارف مبین جٹ صاحب، سر آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ جی آ رہی ہے جی آپ کو آواز؟ جی بالکل، بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا دیکھیں، پہلے بھی بڑی دفعہ شہباز شریف صاحب اپنی تقریروں کے اندر جو ہے یہ والی گفتگو کر چکے ہیں، مذاکرات اپنے پہلے دن سے ہی یہ بات ہم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی بات چیت کے عمل پہ یقین رکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن ہے، اور ملک جس طرف جا رہا ہے، اب یقین کریں 5 سالوں کے اندر اس ملک کی اکانومی نیچے کی طرف گئی ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں، ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، امپورٹس آپ کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، بیلنس آف پیمنٹس جو ہیں وہ آپ کی ڈیفیسٹ کی طرف جا رہی ہیں، مطلب کہ پریشانی والی صورتحال ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب ایک سائڈ پہ جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، دوسری سائڈ پہ سالٹری کنفائنمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ مطلب کس طرح سے ہم یقین کر سکتے ہیں ان کی نیت کے اوپر؟ ان کی جو ہے وہ نیت ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کی طرف ہم جائیں، حل نکالیں سیاسی طور پہ، مطلب کہ ہٹ درمی ہے، یا ان کے گھر کے اندر لڑائی ہے، بھتیجی نہیں مانتی ہوگی، بھائی نہیں مانتا ہوگا، چاچا نہیں مانتا ہوگا، بھتیجا نہیں مانتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، فیملی جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ سی ان کی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے، تو چلتی رہتی ہوں گی۔ اب اللہ جانے، پہلے اپنے گھر کے اندر صلاح کر لیں ان لوگوں نے کرنا کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اب جتنا ٹائم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے بھی وہ بھی تقریباً پورا ہو چکا، تو اور خان صاحب کو اگر شفٹ نہیں کیا جاتا ہے تو کیا لائے عمل ہے پارٹی کا اس وقت؟ دیکھیں، ہم تو عدالتوں پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے تو پچھلے 2-3 سال 4 سال جو بھی جس طرح کے بھی حالات رہے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر، اور اس کے بعد بھی جو انہوں نے عدالتوں کا حشر کیا، پھر بھی ہم نے یہی کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں سے انصاف لیں گے، اور ہم کسی ریلیف کی توقع نہیں رکھتے، نہ ہی ہم کسی خیرات کی، نہ ہی ہم کسی ان کی مہربانی کی، احسان کی جو ہے وہ
हमें जरूरत है, हमें इंसाफ की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला जिन जजों ने ये फैसला दिया है वो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ भी देंगे और उनकी जिम्मेदारी है इसके ऊपर अमल दरामद कराना। बिल्कुल ठीक। चले, हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। कादिर मंदोखेल साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, पीपल्स पार्टी की का जो वफ्द है उसकी बाज़ाब्ता मुलाकातें अब हुई हैं और पीटीआई की जानिब से तो बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर दी गई है कि वो किसी तौर पर भी कराची को अलग सूबा बनाने की हिमायत नहीं करेंगे। तो सर, क्या ये आगाज हो सकता है किसी ग्रैंड अलायंस का हुकूमत के खिलाफ? सर, आज चाहेंगे इस प्रोग्राम में आप इस राज को इफ्शा करें। सर, सलमान कियानी साहब, मेरे ख्याल में सियासत के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम आपको, सिर्फ मेरे ख्याल में तज्ज़िया निगार या एंकर हो। सियासत में कोई चीज़ अर पे आखिर नहीं होते। कल का दुश्मन आज का दोस्त होता है और माजी में जो पीटीआई के इत्यादी थी आज वो हमारे इत्यादी या नून लीग के इत्यादी है, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कादिर खान मंदोखेल की राय पूछेंगे या मेरी ख्वाहिश पूछेंगे तो मैं तो पहले दिन से ही नून लीग की इत्तेहाद के खिलाफ था और आज भी हूँ, आइंदा भी रहूंगा। और हमेशा से ये कहता था पीटीआई को कि आपको एम्पायर की उंगली के बजाय ढूंढने के बजाय आप सियासी लोगों से बात करें, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या जमीयत हो। लेकिन 2.5 साल गुजर गए इनको इस बात में समझने और बल्कि 2.5 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले तक जब उनको दोबारा कोई बोलता था कि आप पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, तो आगे गाली गलौज से जवाब देते थे। मेरे ख्याल में वो गाली गलौज से थोड़ा से नीचे आ गए। सर, वो पहले असल में ना मकबूजा कश्मीर के सर ये जो है हालात और इस हवाले से देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस नहीं हुए थे, फिर खान साहब के हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई इंदिया नहीं मिला था। तो सर, जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी तभी ऐसे मामला थे। अब तो कुछ हालात ऐसे लगते हैं कि बनते जा रहे हैं और आप दोनों का एक अलायंस हो सकता है। सर देखिए, मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था या बताने की कि 2.5 साल गुजर गए पीटीआई को इस बात सोचते सोचते, जो 2024 8 फरवरी को हमने ऑफर की इनको कि आपको हम गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट करते हैं, आप हुकूमत गैर मशरूत। अगर पीटीआई का वज़ीर आज़म होता तो ये दिन देखने पड़ते इनको, जो आज 2.5 साल बाद उनको थोड़ी सी ख्याल आया कि हाँ जी ये रास्ता भी है। और फिर तो मैं ये कहूँगा पीटीआई के दोस्तों से बात करता हूँ उसके साथ कि आपको तो के पास तो एक पहले भी मौका आया था और फिर दोबारा मौका है। आपको तो पहली फुर्सत में जो है ना वो अदम एतमाद की तरफ जो है ना सोचना चाहिए आपको। ठीक है। तो सर, बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि दाल में कुछ काला है, तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी दाल में जो काला है हम वो काला ही निकाल देंगे। तो सर, क्या है दाल में काला? सर देखिए, अगर दाल में से जो बिलावल साहब बात कर वो काला निकल गया है तो फिर वो मुस्लिम लीग नून तो नहीं रहेगा ना, फिर वही तो काला है। ठीक, राना सनाउल्लाह शायद वो अपने आप को गोरा समझ रहे हैं, वही तो काला है जिसको निकालना है हमने। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी साहब। सर, आपने सारी गुफ्तगू भी सुन ली। सर बताएं सर, क्या नक्शा खींचते हैं, क्या मामलात होने जा रहे हैं? हम पीपल्स पार्टी की कुर्बतें जहां पर देख रहे हैं वहीं पर खान साहब को मिलने वाला रिलीफ भी देखते हैं, तो ये सब कुछ क्या नक्शा बनता जा रहा है? थैंक यू सलमान साहब, यू इनवाइटेड मी इन योर शो। बात यह है कि इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उनका इलाज होना चाहिए, उनको सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। जब मियां नवाज शरीफ बीमार थे तो वो भी सरकारी अस्पताल में गए थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में गए थे। नवाज शरीफ या उनकी जमात ने ये नहीं था कहा कि इनको जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी भेज दें, मगर पीटीआई जो है वो बज़िद है कि वो उनको जो है वो शौकत खान में भिजवाया जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल में भिजवाया जाए। असल में हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर एक जो प्रिजनर को भिजवाया जाएगा तो फिर जो दूसरे प्रिजनर हैं वो भी इस तरह की अपील करेंगे, दरख्वास्तें दायर कर देंगे कि उनको भी जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में जो है इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाए। अब बात यह है कि ये वही अदलिया है जिसको पीटीआई जो है वो बुरा भला कहती थी, गालियाँ देती थी। अब जो है वो इनके हक़ में अगर फैसला आया है, इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो अगर बीमार हैं, उनका इलाज करवाना हर इंसान का बुनियादी हक़ है। इमरान खान साहब के दौर में भी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये तारीख गवाह है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने मुखालफिन को जो है वो रिलीफ नहीं देते थे। इवन कि वो कहते थे कि मैं इसका AC भी तुरवाऊंगा, मैं इसकी मूंछें भी खिंचवाऊंगा,
میں ان کو جو ہے وہ ٹی وی کی سہولت بھی مہیا نہیں کروں گا. تو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو وہ وقت بھی بھولنا نہیں چاہیے. ابھی مجھے ایک بات ابھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں نثار جٹ صاحب یا جو جٹ صاحب ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے عارف مبین جٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ پہلے بھی افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں, وہ پہلے بھی یہ والی آفر دے چکے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کیا عمران خان نے کبھی سیاسی مخالفین کو ایسی آفر کی؟ انہوں نے کبھی جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست نے کی, رنجش کی سیاست کی, مخالفت کی سیاست کی, نفرت کی سیاست کی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. اب اگر کچھ طریقہ ٹھیک ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ نے اپنے ماضی سے سیکھا ہے کہ ہمیشہ ڈائیلاگز کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کا حل ہوتا ہے, نفرت سے یا ہلڑ بازی سے, احتجاج سے, دھرنوں سے حل نہیں نکلتا. پی ٹی آئی نے آپ ان کا ماضی دیکھیں, کتنے دھرنے کیے, کتنے گراؤ جلاؤ کیے, کتنے فوجی تنصیبات پر حملے کیے, کیا یہ حل نکال سکے؟ ابھی میں قادر مندوخیل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ اس موقع کو پی ٹی آئی کو اب جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے آپ کو مین سٹریم کی پولیٹکس میں لائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جٹ صاحب سر اعتراض تو بجا ہے سر, دو نہیں ایک پاکستان آپ کا اپنا نعرہ ہے, تو سر سرکاری اسپتال میں ہی علاج ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کا جو کہ جیل سے. جی 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 اور پرائیویٹ اسپتال کا جی دیکھیں, انہوں نے کہا جی سر ہسپتال گئے, انہیں شاید نہیں پتا کہ وہ جو ہے ان کے اپنا جو ذاتی اتفاق ہے یا شریف میڈیکل سٹی میں جو اسپتال ہے وہاں پہ بھی گئے, ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. پھر اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ آئی سی یو بنا کے وہاں پہ بھی گئے, یہ سارا ریکارڈ دیکھ لیں. وہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد لنڈن میں گئے, ادھر کون سا پاکستان کا کوئی سرکاری ہسپتال ہے. تو یہ بات نہ کریں, پھر باتیں جو ہے یہ چیک کر لیں کدھر کدھر گئے ہیں. اور دوسری بات رہ گئی ان کی جو انہوں نے گفتگو کی کہ مفاہمت والی اور یہ والی. اب یہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہم نے الشفا جانا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے اگر کہہ دیا تو اس کے اندر ہماری تو اب ہٹ درمی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے احکامات ہے نا, ہٹ درمی تو اب ان لوگوں کی ہے جو کہہ رہے ہیں جی نہیں جی ہم نے وہاں پہ نہیں بھیجنا, ہم نے وہاں پہ نہیں بھیجنا. یہ کس طرح سے ایک سائڈ پہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ ہٹ درمی بھی اپنی دکھاتے ہیں. تو ہمیں تو جو ہے وہ ہر طرح سے ہم تو نمٹنے کے لیے تیار ہیں, ذہنی طور پہ بھی تیار ہیں, ہر لحاظ سے سیاسی طور پہ بھی تیار ہیں. تو یہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اگر یہ حل چاہتے ہیں تو یہ خود بات کریں نا, خود آ جائیں, وزیر اعظم بلائیں, ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر, یہ بات کرنے سے تو نہیں نہ ہوتا. انہیں کوئی پیغام بھیجیں, کوئی خط لکھیں, کوئی ان کے پاس جانے کا ٹائم بنائیں, ان کے پاس آنے کا ٹائم بنائیں. باتیں کرنے سے تو نہیں یہ ساری چیزیں. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب ویسے اس وقت پی ٹی آئی کی کمال مہارت ہے سر, انہوں نے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آمنے سامنے کر دیا, پھر ہم نے ان کے 47 کے الزامات ایک دوسرے پر دیکھے, اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ حکومت اور سپریم کورٹ کو آمنے سامنے کر دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتیں فیصلے دیتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا موقف رکھتی ہیں. یہ وہی عدالتیں ہیں جو عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر بلاتی تھیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس عدلیہ کو گن گاتے تھے. یہ وہی عدلیہ ہے جن پر پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی تنقید کرتی تھی. آج اگر ان کے حق میں فیصلہ ہے تو ظاہر ہے ایک شخص بیمار ہے, اس کو علاج معالجے کی سہولت ملنی چاہیے. اور دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں, فار ایگزامپل میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آج عدالت نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. اگر کل کو عدالت کہتی ہے کہ 27 ستمبر کو آپ نے احتجاج نہیں کرنا, کیا یہ مانیں گے؟ یہ اس عدلیہ کو گالیاں دیں گے. ان کا بازی یہ رہا ہے. میں بطور صحافی آپ کو بتا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں اس ملک میں امن ہو, اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے, حل نکالنا چاہیے. حکومت جو ہے وہ آفر کر رہی ہے, آپ بیٹھیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیں بیٹھیں. ابھی انہوں نے کہا کہ حکومت بلاتے نہیں. اسپیکر چیمبر میں یہ ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں, لیکن کہاں بیٹھنا یہ نہیں بتاتے. میں آپ کو بتائیں, سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حکومت جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے اپوزیشن لیڈر ملاقاتیں کرتے ہیں, وہاں پر گفتگو ہوتی ہے. میرا نثار ٹھیک ہو گیا, بالکل پوائنٹ آ گیا, یہ حکومت بلاتی ہے ان کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. قادر مندوخیل صاحب, سر اعظم بخاری صاحب کا آج کا وہ بیان میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ کراچی والے جو ہے ہلکی سی بارش ہوتی ہے پانی نہیں نکال سکتے, اور یہاں پر کتنی بارش ہو گئی اور ہم نے چند گھنٹوں میں ہی پنڈی کو صاف کر دیا. تو سر کارکردگی کی جہاں پر بات آتی ہے تو سر وہ تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی بہترین ہے. میرے خیال میں پنڈی نہیں ہے جہاں مریم بی بی کا سپیچ لوگ اس پہ ویلاگ کے ذریعے یا ٹک ٹاک کے ذریعے بنتا ہے کہ پنڈی دیکھو, ملتان دیکھو, اسلام آباد اپنا لاہور دیکھو, یہ سارے شہر وہ چل رہا ہے.
बहरहाल उनके पास इस बात के अलावा क्या बात है कि आपका जो है ना वो पिंडी अगर चंद घंटे में पानी से भरा क्यों? पहले तो इस बात का जवाब दो। आपका सब्जी मंडी जो है ना वो पूरा डूबा हुआ है, आपकी सड़कें, आपकी दुकानें सारी डूबे हुए। तो आप ये बताओ कि ये पानी कहाँ से आ गया है? ये पानी का जो है ना प्रॉपर इसका सिस्टम क्यों नहीं था? तो बहरहाल अभी क्या करें? कारकर्दगी में तो सर पंजाब आगे। सर आप तो बड़े दबंग आदमी हैं, बड़ी जो है बरमला अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो सर आप बताइए कारकर्दगी में तो फिर पंजाब सिंध से तो आगे हुआ ना सर? देखिए मेरे भाई, आप क्या बातें कर रहे हो? आप कारकर्दगी में कौन सी कारकर्दगी? चचा भतीजी जो है ना पूरा लूट के पाकिस्तान का माल जो है ना वो लाहौर पे लगा रहा है, इसको कारकर्दगी कहते हैं। और ये जो गटर में खातून गिर गई है और फिर मियाँ को बंद करके वो कारकर्दगी। ये एक माजूर बच्ची जो गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में उसका रेप हुआ, माजूर ने ज़हनी माजूर बच्ची, वो कारकर्दगी है। वो जो सॉरी वो 2 जवान बहनें जो एक पुलिस स्टेशन में उसको कत्ल किया, हार्ट अटैक हो गया सर उन्हें। हाँ, इज्तिमाई अटैक मुस्लिम लीग नून वालों की नहीं होती है, गरीब लोगों की होती है। और फिर ये जो सीसीडी की गुंडागर्दी, बदमाशी, ये जो 2200 से ज्यादा जो कत्ल गारत किए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलमी अदारी कह रहे हैं, ये सारी चीजें कारकर्दगी है। तो उनको मुबारक हो। अगर ये कारकर्दगी है कि पूरा पाकिस्तान का माल जो है ना लाहौर पे खर्च करना कारकर्दगी है, तो मैं ये कहूंगा। और फिर सिंध से जो आप 70% टैक्स लेके और NFC अवार्ड के जरिए 57 में से 24% आप ले रहे हो, तो ये आपकी जहाज खरीदने के लिए या आपके मोटरवे जिस सिंध से आप टैक्स ले रहे हो 70%, उसको एक मोटरवे तो दो। जो शहबाज शरीफ आपका कराची आता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आप 5 रुपए तो खर्च करो। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो अभी इनकी क्या बातों का जवाब दें उनको? तो सर आप ये कराची और जो 62% जी सर, आप कराची को सूबा बनने से बचाने के लिए तो सर PTI के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। कराची में जो टेरिटरी है वो वफाकी अदारे यहाँ पे। तो सर सवाल फिर ये भी था कि आप कहीं पे PTI के साथ जो इत्तेहाद है सर, डायनामिक है। जी 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 सर गुफ्तगू जारी रखिए। सर अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी ना? ये पता है सर? जी सर यही मैं पूछना चाह रहा था कि कहीं पे कराची को सूबा बनने से बचाने के लिए तो नहीं PTI के साथ इत्तेहाद हो रहा सर? देखिए कराची को सूबा जो लोग बना रहे हैं उनकी अपनी क्या औकात है, जरा पता कर ले ना। 3800 वोट पे MNA बैठा हुआ है मुस्तफा कमाल साहब, ठीक है ना? वो मुस्तफा कमाल तो खुद MK मौलवी इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कराची को सूबा बना के यहाँ लिसानी फसादात कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे लाखों की तादाद में दूसरे कौम रहते हैं, 1.5 करोड़ ज्यादा पश्तून रहते हैं यहाँ पे। तो ये क्या कराना चाह रहे हैं? और दूसरी बात ये कि अगर वो कराची को अलग करेंगे तो हैदराबाद की उर्दू स्पीकिंग, सक्कर की, मीरपुर खास की, लाड़काना की उर्दू स्पीकिंग जो ना वो क्यों कहाँ छोड़ रहे हैं? खुद आफाक अहमद का ये बयान है, मैं ये समझ रहा हूँ ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये 40 साल से वफाकी हुकूमत में बैठे, आज भी वफाकी वजीर बैठा हुआ है। उनको बता देना कि एक डिस्पेंसरी आपने खोला हुआ है सिंध में, कराची में, अपने हल्के में। और फिर वो वजीर तालीम से पूछो कि एक स्कूल आपने खोला है पूरे सिंध में, बाकी पाकिस्तान तो छोड़िए। तो मैं समझ रहा हूँ सिर्फ लोगों को लिसानियत की तरफ ले जाके लड़वा के अपने लोगों को जज्बाती तौर पे अपने साथ जोड़ रहे हैं। वरना यही है कि हम 40 साल से जो कतर गारत, दहशतगर्दी में, बत्तखोरी में, चाइना कटिंग में, मुखालफिन के घुटनों में ड्रिल मशीनें डालने, ये सारी चीजें तो कराची के 18 साल से पहले जो बच्चा है उसको अच्छी तरह पता है। हाँ, 18 साल का जो नौजवान है उनको ये जरूर गटर और इनकी चीजों में लगाए हुए, देखो गटर का ढकना नहीं है, देखो ये फलाना नहीं है। उस 18 साल के बच्चे को नहीं पता कि ये 18 साल पहले क्या था जब इनकी और इनके पास सब कुछ था। बिल्कुल ठीक। उस्मान भट्टी साहब, सर आपसे गैर जानिबदार राय ले लेते हैं। सर कौन सा सूबा आगे है, पंजाब के सिंध? किसकी कारकर्दगी बेहतर समझते हैं? ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर आपने नजर रखी हुई? जिस आंख से कादर मंदोहिल साहब देख रहे हैं, पंजाब का नाम जो है ना वो सिर्फ लाहौर नहीं है, ये ज़हन में रख लें। अच्छा, जिस आंख से कादर मंदोहिल साहब बतौर सियासतदान पंजाब को देख रहे हैं, शायद वो आंख मेरे पास नहीं है या बाकी शहरों के लोगों के पास नहीं है। अंधे को भी कह देना कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा तरक्की कर रहा है, तो वो आपको बताएगा कि मरियम नवाज शरीफ ने सूबा पंजाब को पहले से बेहतर बनाया है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये वही PTI है जिसके सरबराह इमरान खान साहब कहते थे कि जरदारी साहब मेरी बंदूक की नोक पर हैं और मैं जरदारी साहब आपको छोड़ूंगा नहीं। सियासत में
اونچ نیچ ہوتا ہے, آج کے دشمن کل کے دوست ہو جاتے ہیں. میں قادر مندوہل صاحب کی اس بات کو مانتا ہوں, مگر بات یہ ہے اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے بھی بنا کر چلے اچھا, مگر یہ وہی پی ٹی آئی ہے جنہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ٹھیک تحریک چلائیں گے. مولانا فضل الرحمان کو اب انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے, اب زرداری صاحب کے پاس آئے ہیں, زرداری صاحب کی مان لیں. میں کہتا ہوں یہ کسی کی مان تو لیں, ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی ایک دھارے میں آئے اور جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے سوچے, صرف احتجاج دھرنے حل نہیں ہے. اب پی ٹی آئی دوبارہ اس روش پہ آ رہی ہے کہ پھر 27 ستمبر کو جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. بات یہ ہے دھرنوں سے حکومت تو نہیں جانی, بات یہ ہے اب امپائر کی انگلی بھی نہیں ہے, اب وہ گٹو سی والی عدلیہ بھی نہیں ہے, مگر پی ٹی آئی شوق پورا کرنا چاہتی ہے, کرنا چاہیے, ظاہر ہے سیاسی جماعت ہے. ٹھیک ہوگا, بالکل ٹھیک. بڑی صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسی لانگ مارچ کی کہ جس کو بعد میں دھرنے میں تبدیل ہونے کا بتایا جا رہا ہے, اسی پر بات, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو ایک بار پھر سے آگے بڑھائیں گے اور آج جو ایک اہم خبر جو ابھی موصول ہو رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آج اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. قادر مندوخیل صاحب, سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ اگر آپ کچھ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کی جانب چلتے ہیں. میں تو صرف پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہے, یہ عثمان بٹی صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کا کون سا عہدہ ہے؟ نہیں سر, یہ تو بطور تجزیہ کار ہیں سر ہمارے پاس. تو میرے بھائی اگر وہ میری بات سن رہے, خدا کا واسطہ میرے کو بھی نظر آتا ہے کہ آپ جس طرح گفتگو کر رہے ہو, مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, پی ٹی آئی یوں ہے, پیپلز پارٹی یوں نہیں ہے, تو نہ کرے نا, پھر تجزیہ نگاری نہ کرے. آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے آجیے, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ کو جواب بھی ملے گا. مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں کہ کم سے کم جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تجزیہ نگار کہلاتا ہے. آپ کو مریم بی بی اور چچا نے, چلو میں آپ کو غصہ ادھر نکال لیتا ہوں کہ چچا بیٹی نے لٹ کے جو نا, جہاں باپ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو بغیر کفن کا دفنا رہتا, وہاں یہ لوگ 11 ارب روپے کے جہاز خریدتے. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کی وکالت کرتے ہوئے بھی؟ ایسے لوگ جو نا جس کی جو لٹ مار مچے ہوا ہے اس میں صوبے میں, اور یہ جب نکلیں گے نا تو ان کے گھروں سے کیا کیا نکلے گا, ان کی بستروں سے کیا کیا نکلیں گے, وہ تو پہلے ہی جا کے وہ جس کو ابھی صدارتی ایوارڈ ملا ہے تمغہ امتیاز, وہ کیا نام ہے جرنلسٹ کو, وہ اس کی رپورٹ تھی کہ کیا نام ہے اس کو جو قومی اسمبلی کی رپورٹنگ کرتا ہے, میرے ساتھ ایک شو میں بھی تھے. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ نہ کرے اس طرح آپ جب سر غیر جانبدارانہ رائے بھی سر ان کا جرم ٹھہری. سر دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, میں اگر پیپلز پارٹی کی تعریف کروں اور جو میں کروں گا, اور وہ میرا حق ہے, میری پارٹی ہے, آپ کسی پارٹی کو اس طرح تعریف کر کے باقی کو اس طرح نظر آ کی مریم بی بی جیسی, اب کیا ہے خاتون ہے, میں اس کے بارے میں کیا الفاظ ادا کروں, سمجھ لینا. مریم بی بی جیسے بیٹی اللہ آپ کو دے دے, آمین بولے بٹی صاحب. اچھا قادر مندوخیل صاحب, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ, میری اب سن لیں, آپ اللہ سے دعا کریں کہ مریم بی بی جیسے بیٹی اللہ آپ کو دے دے, امین تو بولے پہلے, اس کے بعد شروع ہو جائے. اچھا اب میری بات سنیں قادر مندوخیل صاحب, مجھے نہیں پتا تھا, بولے پہلے یار بات تو سن لیں اب آپ میری. مریم بی بی جیسے بیٹی آپ کو دے. یار قادر مندوخیل صاحب, اب آپ ایک سینئر سیاستدان, میری بات تو صحیح نا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی ذہنیت اتنی گندی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ الطاف حسین جیسے ایک نئے فاشسٹ قسم کے سیاستدان بننا چاہتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ وکیل کے روپ میں کتنے بڑے بہروپیے ہیں کہ میں آپ سے بطور صحافی بات کر رہا ہوں. کیا میرے پہ لاگو ہے کہ میں آپ کے مطابق جواب دوں؟ کیا میرے پہ لاگو ہے کہ میں آپ کے سوال جو آپ مجھ سے کریں میں آپ کو جواب دوں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. گدھا تم کھوتے ہو, تم کھوتے صحافی ہو, تم کھوتے سیاستدان ہو. یہ صافت ہے یا بڑوت ہے, یہ بتاؤ پہلے. نہیں بالکل نہیں بڑی صاحب, اس طرح سے نہیں. چلیں بڑی صاحب, نہیں, یہ مائک بند کرنا پڑے گا آپ کا, اس طرح سے نہیں, اس طرح سے نہیں, یہ بالکل یہ غیر پارلیمانی گفتگو نہیں. گفتگو کہاں سے کہاں پہ چلی گئی, لیکن چلے نہیں بھٹی صاحب, غیر پارلیمانی الفاظ نہیں بھٹی صاحب, نہیں عورتوں کے بارے میں بات کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو آپ کہہ کے بلا رہا ہوں. چلے بھٹی صاحب, چلے ٹھیک ہے, آپ اس حوالے سے بات کریں گے. اب چلتے ہیں ہمارے ساتھ عارف مبین جٹ صاحب. سر آدمی ہو, یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ پروگرام کو ڈسٹرب کرے گی. عارف مبین جٹ صاحب, یار مبین جٹ صاحب, سر اب جو ہے بات ہو رہی تھی 27 ستمبر کے آپ کے لانگ مارچ کے حوالے سے, اور پھر پتا چلا کہ اس کو اب آپ نے کنورٹ کرنا ہے بعد میں دھرنے میں, تو سر کرنے کیا جا رہے ہیں, کچھ معاملات بتائیں.
دیکھیں ہمارا جو 27 سپٹمبر کا ہم نے اعلان کیا اس کے اندر خان صاحب کے کیسز کی ہم نے بات کی اور خان صاحب کی جو تھی طبیعت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ ان کا علاج جو ہے وہ کسی بہترین ہسپتال کے اندر جو ہر قیدی کا حق ہے، انسانی حقوق بھی یہ کہتے ہیں، وہ کروایا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ کل بڑا بہترین فیصلہ دیا پرسوں، ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ یہ جو بے وقوفی انہوں نے کی وہ اعتراض داخل کر کے اور اللہ ان کے جو ہے وہ ہدایت دے کوئی، تو ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا یا کسی بھی قیدی کا جو ہے وہ علاج ہو، ہم چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے، لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ جب تک نہیں آیا تھا ہم 6-8 مہینے سے چلا سر رہے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو ہے پی ٹی آئی عدالتوں سے رجوع کرے سر۔ تب نون لیگ کدھر سوئی ہوئی تھی؟ تب تو نون لیگ کو اس طرح کی کوئی چیز یاد نہیں آتی تھی۔ ابھی عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو انہیں یہ چیز یاد آنا شروع ہو گئی ہے اور اوپر سے اعتراض بھی داخل کر رہے ہیں۔ مطلب کہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں لگتا ہے کوئی جیسے وہ کی کہتے ہیں سیر سے تھوڑا نہیں بجدا، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی ساڈے نال ہویا کہ یہ مطلب کہ عجیب سی صورتحال ہے۔ ایک وزیر کچھ گفتگو کر رہا ہے، دوسرا وزیر کچھ گفتگو کر رہا ہے، تیسرا وزیر کچھ گفتگو کر رہا ہے۔ مطلب کہ گھر میں پہلے صلاح مشورہ تو یہ لوگ کر لیں نا، ان لوگوں نے کرنا کیا؟ اور باقی رہے گی 27 سپٹمبر والی جو بات آپ نے کی وہ انشاءاللہ تعالی ابھی تک ہماری وہ انٹیکٹ ہے جی وہ ساری کال۔ باقی ہم جب خان صاحب ہسپتال شفٹ ہو جائیں اللہ کرے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ملاقاتوں کی بھی ہمیں اجازت مل گئی ہے، پھر ہم دیکھیں گے، بیٹھیں گے۔ ہم نے ابھی ریویو نہیں کیا جی، ابھی تو ہمارا صرف کنسرنز جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کو عمل درآمد کرنا۔ عمل درآمد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ قادر مندوخیل صاحب، سر سسٹم کلیپس کر چکا، سر آگے کس طرح سے بڑھنا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ کوئی گرینڈ الائنس ہونے والا ہے؟ کچھ معاملات اس جانب جائیں گے؟ سر ہوگا کیا؟ کچھ آپ کی نظر اس حوالے سے؟ دیکھیے میں تو کہوں گا، دوسری پارٹی کہوں گا، پی ٹی آئی جمعیت تو کہیں گے دوسری پارٹی کی، اگر وزیر اعظم کا اپنی کابینہ کا طاقتور ترین وزیر وہ کہتے ہیں کہ کولیپس ہو چکا ہے اور یہ بندہ اتنا نااہل اور نکما ہے کہ 12 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے بھی کام کرے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محسن نقوی صاحب کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جا کے دوسرے وزیر جو اس کے بارے میں بول آپ نے نکما خود شامل کر لیا سر، یہ تو نہیں کہا ہوگا نا سر انہوں نے؟ کیا سر میں کہہ رہا ہوں نکما تو آپ نے اضافی لگا لیا نا سر، یہ تو نہیں کہا ہوگا محسن نقوی صاحب؟ یار مجھے سلمان کیانی صاحب جی اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی کہے کہ یار یہ 12 کے بجائے 16 گھنٹے بھی کام ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، تو اس کو نکما نہیں کہوں گا تو کیا کہوں؟ چلیں سر، لیکن مجھے بتاؤ نا، آپ کو یہ الفاظ محسن نقوی صاحب پہ ذرا نا سر الفاظ ڈالیں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ محسن نقوی صاحب نے تو نہیں بولا، محسن نقوی صاحب یہ بولا سر یہ آپ نے ان کی خبر سر چینج کر دی۔ اگر آپ ادھر ہوتے نا سر، پنجاب میں ہوتے تو پیکا لگ جانا تھا سر آپ پہ۔ تو کچھ نہیں ہوگا تو اس کو میں کیا نام دوں؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں سر، آپ کراچی میں ہیں تو بچ رہے ہیں سر، یہاں پر ہوتے پیکا لگ جانا تھا سر آپ پہ۔ کیا چیز؟ سر ابھی تو آپ اس سائیڈ پر بیٹھے ہیں نا دوسرے صوبے میں، سر ادھر ہوتے تو سر پیکا لگ جانا تھا آپ پہ۔ آپ نے سر ان کے الفاظ ٹویسٹ کر دیے سر۔ او بھائی ان کی پیکا کے میں ایسے کہتا ہے کر دوں، میں بچی بتاؤں آپ کو، یہ اتنے غیرت مند تمہارے پولیس ہے نا پنجاب CCD، جائے بلوچستان بھیج دے TTP اور بیلے سے لڑنے کے لیے، جائے پختونخوا بھیج دے، تمہارے یہ غیرت مند پولیس مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کس طرح غیرت ہے اور کس طرح یہ کر رہے ہیں، اور یہ پیکا میں کیا ہے، ذرا پیکا کر دینا، یا پھر کوئی مسلم لیگ نون کا کراچی سندھ میں کوئی بندہ نہیں رہے گا۔ بالکل یقینی طور پر سر، پولیس تو سر قربانیاں تو دیتی ہے سر، دہشت گردوں سے بھی لڑائی اور یہ سارے معاملات یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے مہمان عثمان بھٹی صاحب۔ عثمان بھٹی صاحب، سر آپ کی صحافت پر اب جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ایک ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ سے ایکسکلوسیو خبر لینا چاہتے ہیں کہ سر کیا بتائیں گے کہ آج عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا سکتا ہے ہاسپٹل، کیونکہ ایک ہیجانی کیفیت بنی ہوئی ہے، شش و پنج میں سب مبتلا ہیں، آپ بتائیں اندر کی خبر کیا ہے؟
جی کیانی صاحب، جو میرے سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق یہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کو آج جو ہے الشفا ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اچھا۔ تمام جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں وہ میسر لے لیے گئے ہیں، اور دیکھیں حکومت اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بیماری کا علاج نہ کرنے دیا جائے۔ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے، ہر انسان جو بیمار ہو اس کو علاج معالجے کی سہولت ملنی چاہیے، اور میرے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ طارق فضل چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں ضرورت پڑی تو باہر بھی بھیجیں گے۔ جی دیکھیں باہر جانا چاہیے، جو علاج معالجہ یہاں پر میسر نہیں ہے اگر وہ باہر سے علاج ہو سکتا ہے تو جانا چاہیے، یہ تو حکومت کوئی ایسی پابندی نہیں لگا رہی ہے۔ مگر حکومت نے اگر کوئی ریویو پٹیشن دائر کی وہ اس لیے دائر کی کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اگر اس فیصلے کی روشنی میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا تو باقی قیدی بھی جو ہے وہ ریلیف مانگیں گے، اس لیے حکومت نے کہا کہ اس پر کوئی واضح موقف سپریم کورٹ کی طرف سے آ جائے۔ حکومت روک نہیں رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ اندر کی خبر یہی ہے کہ آج ان کو شفٹ کیا جائے گا۔ جو عثمان بھٹی صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ قادر مندوخیل صاحب، سر یہ حکومت اب کس حد تک ان معاملات کو روک سکتی ہے؟ بطور وکیل میں چاہوں گا کہ آپ سے اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ سر جو آرڈر آ گیا ہے کورٹ کا، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے اس کے حوالے سے جو عدالت میں چلے گئے ہیں، تو سر کس حد تک روکا جا سکتا ہے اس سارے معاملے کو اب؟ دیکھیے، ایک قیدی کا بنیادی حق ہے آئین کی آرٹیکل 10A کے مطابق، جیل مینول کے مطابق، فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق، اور یہ کوئی سپریم کورٹ یا حکومت احسان نہیں کر رہی ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں 10 سال ضائع کر دیے انہوں نے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ یہ ماضی کی اگر باتیں کہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی جو لسٹیں تھی، رپورٹیں تھی، وہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے بنایا، وہ زبیر صاحب اور وہ میاں لطیف صاحب کے سامنے یہ کہا ایک شو میں، آپ کو یاد ہوگا۔ اب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری بات یہ کہ جو محترم فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو دیا جائے تو باقی قیدیوں کو بھی حق ہے، تو باقی قیدی بھی اگر سابق وزیر اعظم ہو تو اس کو بھی ملنا چاہیے، مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، پارٹی کا سربراہ ہو، آپ ان کو باقی قیدیوں کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت سر، آپ سے سر یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سر حکومت گھبرا رہی ہے؟ اور اگر گھبرا رہی ہے واقعی تو پھر اس کی گھبراہٹ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کل آپ نے دیکھا نا کہ جب یہ پہلی خبر آئی تھی پرسوں، تو میں نے اس وقت بھی یہ خدشہ ظاہر کیے کہ اس کا کیا سیاسی اثرات پہ اثر پڑے گا، اور اسی شام کو ناصر بٹ صاحب جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کلوز ہے، اور جس نے نواز شریف والے کیس میں وہ جج ارشد شریف کا ویڈیو بنایا تھا اور بعد میں اسی ویڈیو کو کیش کر کے اور سینیٹر بنا تھا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف سازش ہے، اور کل بھی وہ کسی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، نواز شریف کے خلاف سازش ہے۔ تو گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 2024 میں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کے لیے بلایا تھا، پھر اس کو بعد نہیں بنا سکا، فارم 47 دکھا دیے، تو غالباً 2029 کا اثر اس کو دیا تھا، تو وہ ان کو مسلم لیگ نون والوں کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو خواب ہے وہ چکناچور ہو گئے اور وہ نہیں بن سکے، اسی وجہ سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک قیدی کا حق ہے، کیا نواز شریف صاحب ملک سے باہر نہیں گیا تھا؟ اسی پلیٹلیٹس کے ذریعے یہ سارے جو انہیں گارنٹی دیتے ہیں وہ نہیں گئے، جو 50 روپے اسٹامپ پیپر کے اوپر کیے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی، آج دن 2 بجے تک 48 گھنٹے پورے ہو گئے، تو توہین عدالت تو 2 بجے سے شروع ہو چکا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی والوں نے کوئی توہین عدالت کا وہ داخل کیا کہ نہیں، کہ بارہ اس کے اوپر توہین عدالت جو ہے نا وہ لاگو ہو سکتا ہے 2 بجے کے بعد سے۔ تو سر اگر یہ کیس واقعی فائل کر دیتے ہیں تو سر کس کے خلاف یہ کیس ہوگا؟ کیونکہ سر آپ کا بھی ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اس معاملے میں جا چکے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ کیس تو سب سے پہلے جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہوگا، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے نا وہ پنجاب حکومت کے اندر ہے، اور جو پریزن رول ہے وہ بھی پنجاب حکومت کا، اس کا نہ وفاقی حکومت سے نہ کسی اور اس سے تعلق ادارے سے، یہ ٹوٹلی صوبائی حکومت کے انڈر آ رہا ہے جیل مینول یا جیل رولز کے مطابق۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ چلو اس چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے، اگر پی ٹی آئی والوں کا ان کے رہنما کا اگر علاج ہو جاتا ہے پراپر طریقے سے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب نہ جانے کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے، کیا واقعی عمران خان صاحب کی ریلیز جو ہے نا وہ پیورلی جو ہے نا وہ
तिबी उसके ऊपर मेरिट पे या उसके पीछे कोई और मार्का है, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। चले ठीक हो गया। मुबीन जट साहब, सर मौलाना फजलुर रहमान साहब से सर कुर्बतें मुलाकातें बढ़ रही हैं, तो सर कोई पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी उनके साथ तय हुआ है केपीके में, और क्या जब आपका एहतजाज होगा तो वो भी कंटेनर पर हमें नजर आएंगे, पीटीआई के कंटेनर पे? अभी तक तो जी पावर शेयरिंग की सच बात मेरे कोई नई इल्म के अंदर बात मुतहदा अपोजिशन के हाथ तक है, तो उसके ऊपर बातचीत हमारी उनसे चलती रहती है, और मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है वो चीजें जो है वो हो गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला अपोजिशन के अंदर जितने लोग हैं सारे मिल के जो है वो अपोजिशन करेंगे, जो बेंचेस पे बैठे हुए हैं। तो ये बेहतरी है जिसके अंदर उनके साथ बातचीत जो है वो जो है वो तकरीबन काफी पिछले 1.5 साल से आहिस्ता आहिस्ता ये अमल जारी है, और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि इकट्ठे ऑपोजिशन जो है वो हम जो है वो पार्लियामेंट में तो शुरू इत्तेहाद कर में नजर देंगे, आएंगे। बिल्कुल और ठीक, सड़कों बिल्कुल वाली भी ठीक। अल्लाह ताला खैर करे, वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता जी देखेंगे। बिल्कुल ठीक, आप तमाम लोगों का मौक़िफ़ आ गया। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास निसार चीमा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो भी मौजूद थे, कमिटमेंट उन्होंने की लेकिन वो प्रोग्राम में नहीं आए, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर रहा। तो आज की ये सूरत हाल, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।